السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہی ہماری کہانی کا عنوان ہے سنہرا نور، ملکہ کی تبدیلی کا سفر۔ ایک قدیم سلطنت آئینہ پور میں ملکہ زنیشہ کی حکومت تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ بدتمیز اور غصیل تھی۔ اس کے محل کے در و دیوار اس کی چیخوں سے لرزتے تھے اور خادم اس کے سامنے جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھ کر جاتے تھے۔ ملکہ کو لگتا تھا کہ اس کا جاہ و جلال، اس کے ہیرے جواہرات اور اس کا غصہ ہی اس کی طاقت ہے۔ ایک دن محل میں ایک بوڑھا سوداگر آیا۔ اس کے پاس ایک عجیب و غریب ہار تھا، ایک ایسا ہار جس میں کوئی ہیرا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا پتھر جڑا تھا۔ عالی جا، سوداگر نے جھک کر کہا، یہ کلب نور ہے۔ یہ تب تک ایک بے جان پتھر رہے گا جب تک اسے پہننے والے کا دل مہربانی سے نہ بھر جائے۔ جیسے ہی آپ کوئی نیک کام کریں گی، یہ دنیا کے مہنگے ترین ہیرے سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ ملکہ طنزاً ہنسی اور وہ ہار پہن لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنی مرضی سے چمکا سکتی ہے۔ مگر پورا دن گزر گیا۔ ملکہ نے درجنوں احکامات جاری کیے، مگر وہ ہار کالا کا کالا ہی رہا۔ اگلی صبح ملکہ نے غصے میں آ کر ہار اتار کر پھینکنا چاہا، مگر اسے اپنی انا کی فکر تھی۔ اس نے سوچا، صرف ایک بار اسے چمکار کر دیکھتی ہوں، پھر اسے کوڑے دان میں ڈال دوں گی۔ وہ کچن کی طرف گئی جہاں بوڑھا باورچی بشیر کئی گھنٹوں سے آگ کے سامنے کھڑا کھانا پکا رہا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ ملکہ نے اسے ڈانٹنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے ہار یاد آ گیا۔ اس نے اپنے لہجے کو زبردستی نرم کیا اور کہا، بشیر، تم بہت تھک گئے ہو، آج کا کام چھوڑ دو اور اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ یہ کام دوسرے ملازم کر لیں گے، بے فکر رہو، تمہاری تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی۔ بشیر کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیسے ہی وہ دعا دیتا ہوا باہر نکلا، ملکہ کے گلے میں موجود ہار سے ایک ہلکی سی نیلی لہر اٹھی۔ پتھر تھوڑا سا چمکنے لگا۔ ملکہ کو پہلی بار ایک عجیب سی سکون کی لہر اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب ملکہ کا مقصد صرف اس ہار کو روشن کرنا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے ان خادموں کو چھٹیاں دینا شروع کر دیں جو سالوں سے کام کر رہے تھے۔ اس نے غریبوں میں اناج تقسیم کروایا، لیکن ایک دن اسے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ محل کا سب سے چھوٹا ملازم، 8 سالہ یتیم بچہ علی، ملکہ کا قیمتی گلدان توڑ بیٹھا۔ پہلے والی ملکہ ہوتی تو اسے قید خانے میں ڈال دیتی۔ ملکہ کا غصہ عروج پر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چلانے ہی والی تھی کہ اس کی نظر آئینے میں اپنے ہار پر پڑی جو پھر سے کالا ہو چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، غصے کو پی لیا اور علی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بچے کے کپ کپاتے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، کوئی بات نہیں علی، گلدان دوبارہ بن سکتا ہے، مگر تمہارے دل کا خوف مٹنا مشکل ہے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اسی لمحے وہ ہار سورج کی طرح چمک اٹھا۔ اس کی روشنی سے پورا کمرہ منور ہو گیا۔ ملکہ کو محسوس ہوا کہ وہ روشنی صرف ہار میں نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کے اندر بھی پھیل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ملکہ اب ظالم ملکہ نہیں بلکہ محسن آئینہ پور کہلانے لگی تھی۔ اب وہ ہار کی چمک کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے نیک کام کرتی تھی۔ ایک رات جب وہ ایک یتیم خانے کی تعمیر کا معائنہ کر رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کا سر ایک ستون سے ٹکرایا اور اس کا وہ قیمتی کلب نور ہار ایک پتھر سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ملکہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر تھی اور پورا شہر محل کے باہر اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، میرا ہار ٹوٹ گیا،
اب میں کبھی نہیں جان پاؤں گی کہ میں اچھی ہوں یا نہیں، میری پہچان ختم ہو گئی۔ تبھی بوڑھا باورچی بشیر، چھوٹا علی اور سلطنت کے دوسرے عام لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی نے ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ملکہ عالیہ، ہمیں اس ہار کی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ ہمیں دیکھ کر مسکراتی ہیں تو وہ ہار کی چمک سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کا ہار ٹوٹا ہے مگر آپ نے ہمارے دل جوڑ دیے ہیں۔ ملکہ سمجھ گئی کہ انسان کی اصل قیمت اس کے عہدے یا اس کے پہنے ہوئے زیورات سے نہیں ہوتی۔ اصلی نور وہ ہے جو آپ کے کردار سے جھلکتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں اندھیرا ختم کرتا ہے۔ اس دن کے بعد ملکہ نے کبھی کوئی زیور نہیں پہنا، کیونکہ اب اس کا پورا وجود ہی ایک روشن اور چمکتا ہوا ہیرا بن چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصل خوبصورتی اور اصل طاقت ہمارے دل اور کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ غصے، دولت یا زیورات میں۔ نرمی اور مہربانی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ ملکہ پہلے سخت مزاج تھی، اس لیے سب اس سے ڈرتے تھے، مگر جب اس نے نرمی اختیار کی تو لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ ہم بھی اگر گھر، اسکول یا دوستوں میں نرمی سے بات کریں تو سب ہمیں پسند کریں گے۔ غصہ ہمیں کمزور بناتا ہے، جبکہ صبر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ غصہ کرنے سے ملکہ کا ہار کالا رہتا تھا، مگر جب اس نے غصہ پی لیا تو روشنی پھیل گئی۔ جب ہمیں غصہ آئے تو چیخنے کے بجائے گہرا سانس لیں اور صبر کریں، یہی اصل طاقت ہے۔ چھوٹے اچھے کام بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ملکہ نے ایک باورچی کو آرام دیا اور ایک بچے کو معاف کیا، یہی اس کی تبدیلی کی شروعات تھی۔ ہم بھی روزانہ چھوٹے اچھے کام کر سکتے ہیں، کسی کی مدد، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بننا، کسی کو معاف کرنا۔ اصل نیکی دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ شروع میں ملکہ نیکی صرف ہار کی چمک کے لیے کرتی تھی، مگر بعد میں دل سے کرنے لگی۔ ہم اچھے کام تعریف یا انعام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کی رضا اور دل کی خوشی کے لیے کریں۔ ہماری پہچان ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ جب ہار ٹوٹ گیا تو ملکہ کو لگا کہ سب ختم ہو گیا، مگر لوگوں نے بتایا کہ اصل روشنی اس کے کردار میں ہے۔ ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی روشن ہو تو ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بانٹنی ہوگی۔ اچھا دل، نرم بات اور سچا کردار، یہی وہ نور ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا روشن دل عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔